الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا اور اس کو بطور عظیم نعمت کے ذکر فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بالغ ہو کر دنیا سے نہیں گیا بلکہ نابالغ تھا اور فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے خود۔ درمیان میں ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی کیسے؟ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کرو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں ظلمات سے نکالے، ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ ایمان والے اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ فرمائیں گے السلام علیکم، یا جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو کہتے ہیں اللہ نے تمہیں سلام دیا ہے۔ اور یا میدان معاشر میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ سلام فرمائیں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تینوں تفسیریں مفسرین نے فرمائی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو سلام فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ذکر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، پھر ہمیں حکم دیا اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب میں نعمت دوں تو میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی چونکہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کا وجود اطہر اور وجود مبارک ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ چونکہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے، لہٰذا تم شکریہ کے طور پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور ذکر کتنا کرنا ہے؟ فرمایا ذکراً کثیرا، بہت زیادہ کرو۔ کتنا کریں؟ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کرو۔ یا تو صبح و شام کا مطلب ہے کہ صبح بھی کرو شام بھی کرو، اور یا صبح و شام محاورہ ہے کہ ہر وقت کرو، اور ہر وقت کو محاورات میں صبح و شام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو کام ہر وقت کرنا ہوگا بھی صبح و شام تمہارے ذمہ یہی کام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وقت تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا اور اللہ نے آپ کی مدح فرمائی اور آپ کی تعریف میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، وَلَٰكِن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ بیٹے کے فوت ہونے پر خوشی منائی ہے کہ آپ کا نابالغ بیٹا چلا گیا ہے، بالغ نہیں ہوا۔ یہ بالغ ہوتا، پھر جوان ہوتا، حضور چلے جاتے، یہ زندہ رہتا تو اپنے باپ کے مشن کو لے کر چلتا، تو چونکہ فوت ہو گیا ہے لہذا محمد کا مشن لے کر چلنے والی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیرا اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے محمد کا کوئی بیٹا بالغ نہیں اور ہم نے ان کی نرینہ اولاد کو دنیا میں نہیں رہنے دیا، لیکن میرا محمد اللہ کا رسول ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ مشرکین کی خوشی پر پانی کیسے پھرا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں بچا جو آپ کے کام کو لے کر چلتا، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ میرا محمد تو اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ کیا جواب ان کو دیا ہے؟ لیکن عربی زبان میں آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کی جائے اور اس بات میں ایک شبہ پیدا ہو، تو لیکنہ کے بعد والا کلام پہلی کلام میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اسے کہتے ہیں استدراک۔ تو یہ لیکنہ سے پہلے کلام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب اس کلام میں شبہ کیا پیدا ہوا؟ تو پھر حضور کا دین لے کر کون چلے گا؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی امت لے کر چلے گی۔ تو جو یہ شبہ پیدا ہوا تھا نا، لیکن نے اس شبے کو دور کر دیا بس۔ تو لیکن اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام آپ کی امتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول کا روحانی بیٹا ہے، جو کلمہ پڑھتی ہے رسول کی روحانی بیٹی ہے۔ تو کلمہ کو امت یہ پیغمبر کی اولاد بن جاتی ہے۔ تو اگر ایک بیٹا ہم نے لیا ہے، دو بیٹے اور بعض روایات میں 4 ہیں، تو میں نے اگر اپنے پیغمبر کے نرینہ 4 بیٹے لیے ہیں، نرینہ اولاد لی ہے، تو آپ کو 1.25 لاکھ بیٹے اور بیٹیاں دیے بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ہم نے لیا کیا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے دیا کیا ہے۔ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ یہ نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا، تو یہ نظر نہیں آتا جب 1.25 لاکھ ہوں گے تو کام کیسے چلے گا۔ تو یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ اگر ان کا کوئی مشن محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہوتا تو ان کی اولاد لے کر چلتی، لیکن ان کا مشن محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے، لہٰذا ان کا مشن لے کر چلنے والی جسمانی اولاد نہیں بلکہ روحانی اولاد ہوگی۔ اور کلمہ کو پیغمبر کی امت و نبی کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس میں بھی ایمان ہوتا ہے۔ دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے ایمان کی نسل ہوتا ہے۔
اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ تو نبی کا ایمان اصل باپ کی طرح ہے اور امت کا ایمان نسل اولاد کی طرح ہے۔ تو نبی کے پاس وہ ایمان ہے جو باپ ہے اور امت کے پاس وہ ایمان ہے جو کہ اولاد ہے۔ اس لیے امت اپنے نبی کی کلمہ پڑھ کے روحانی اولاد بن جاتی ہے۔ لیکن مشرکین کی ایک خوشیابی باقی ہے۔ اگر 1.25 صحابہ ملے ہیں تو 1.25 بھی تو فوت ہو جائیں گے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 110 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ان کا مشن لے کر کون چلے گا؟ فرمایا وخاتم النبیین، یہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہے۔ رسول کے امتی ایک وقت تک ہوتے ہیں اور آخری رسول کے امتی ایک وقت تک نہیں، قیامت تک ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف رسول نہیں ہے کہ ان کی روحانی اولاد صحابہ ہوتی، یہ آخری رسول ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، لہذا قیامت تک جو بندہ پیدا ہوتا رہے گا، ان کا کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ ان کی روحانی اولاد میں شامل ہوتا رہے گا۔ یہ آخری رسول ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کریں تو مدح بنتی نہیں ہے۔ ایسا معنی کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کسی کا پہلے آنا یا کسی کے بعد میں آنا، اس میں فضیلت نہیں ہوتی۔ صرف پہلے اور بعد میں آنے سے کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ ہاں، پہلے آنے کی خاص وجہ ہو یا بعد میں آنے کی خاص وجہ ہو۔ اب یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے یا بعد میں آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت اس خاص وجہ سے ہے جس وجہ سے آخر میں آئے۔ تو صرف پہلے آنا یا صرف بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ ہمارا اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے آتا ہے، بھئی آپ پہلے آ گئے، بس جی میرے کو ٹائم سی تو میں کہا ذرا پہلے ٹوٹ جاؤں، میرے کو وقت تھا تو میں نے کہا پہلے چلا جاؤں۔ اب یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت تو یہ کہ میرے پاس کام تھے، میری مجبوریاں تھیں، میری ضرورتیں تھیں، آپ میرے شیخ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، مہینے بعد ایک دن آتا ہے تو میرے دل میں تڑپ تھی، میں سب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تو وجہ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے کیوں آئے؟ بس فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پہلے چلے جاتے۔ اور بس وہ ہمارے گاؤں کے لڑکے اور بھی آنا تھا تو میں نے کہا چلو گپ شپ بھی لگائیں گے، بیان تو بعد میں شروع ہونے۔ یہ کوئی فضیلت کی وجہ ہے؟ تو صرف پہلے آنا فضیلت کی وجہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، پہلے آنے کی جو وجہ ہے اس وجہ سے پہلے آنا باعث فضیلت ہوگا۔ اب بعد میں سمجھ آئے یہ آخر میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ پہلے بیان ہونے تھے اور ان کا بیان آخر میں تھا، اس لیے بعد میں آئے۔ اب یہ آخر میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے ہیں۔ تو بڑا ہونا فضیلت کی وجہ بنی یا آخر میں آنا فضیلت کی وجہ بنی؟ جی یہ جن کو آخر میں بیان کرانا تھا آپ آخر میں لائے، اگر ان کے بعد کوئی بیان سننے والا آخر میں آ جائے تو پھر آپ اس کو بڑا کہہ دیں گے۔ معلوم ہوا مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کسی کا پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ فضیلت کی وجہ، ہاں وہ خاص وجہ بتاؤ کہ پہلے کیوں آیا ہے اور بعد میں کیوں آیا ہے، وہ کیوں کی وجہ فضیلت ہوئی نا، صرف پہلے اور بعد میں آنے کی وجہ سے تو نہ ہوئی۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ تقدم اور تأخر، تقدم اور تأخر کو بذات کوئی فضیلت نہیں۔ تقدم اور تأخر بذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، یہ نانوتوی فرما رہے ہیں۔ نانوتوی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر حضور کی مدح بیان کی جا رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو کیا آخری ہونا یہ باعث فضیلت ہے؟ تو خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو افضل ابو بکر صدیق ہیں، علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق افضل نہیں ہیں، حالانکہ خاتم الخلفاء راشدین وہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ پہلی صف میں ہے، ایک بندہ آخری صف میں ہے، تو افضل پہلی صف والا ہوتا ہے یا آخری صف والا؟
تو حضرت فرماتے ہیں آخر میں آنا اس میں ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو آپ خاتم النبیین کا معنی ایسا بیان کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں خاتم کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا خاتم، ختم ہونا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں خاتمیت، ختم ہونا۔ تو خاتمیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے خاتمیت ذاتیہ، ایک ہوتی ہے خاتمیت زمانیہ۔ علماء میں کہتے ہیں کہ خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے۔ اور ہم تو عوام ہیں نا، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم کیسے سمجھیں گے؟ آخر میں آنا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے خاتمیت ذاتیہ اور ایک ہے خاتمیت زمانیہ۔ یہ ذاتیہ اور زمانیہ کیا ہے؟ زمانیہ تو آسان ہے کہ جو بعد کے زمانے میں آئے گا، یہ خاتمیت زمانیہ ہے کہ بعد کے زمانے میں آیا، وقت بعد میں آیا۔ اور خاتمیت ذاتیہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں بعض چیزیں بعضوں کو بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعض بندوں کو بعض چیزیں کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں، کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ بعض بندوں کو بعض نعمتیں بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعضوں کو کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ جب نعمت بغیر واسطہ کے ملے تو کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، اور جب کسی کے واسطہ سے ملے تو کہتے ہیں یہ عرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے تو حضور کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کو حضور کے واسطہ سے ملی ہے لہذا ان کی نبوت عرضی ہے۔ اور جو کسی چیز کو ذاتی طور پہ ملتی ہے وہ شروع بھی اسی سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پر ہوتی ہے، ختم بھی اس پر ہوتی ہے۔ ایک استاذ ہے، اللہ نے بہت علم دیا اس کو، آپ کہتے ہیں فلاں بندے پر علم ختم ہے، کیا معنی؟ شروع بھی اس سے ہے اور ختم بھی۔ یہ معنی ہوتا ہے فلاں بندے پر خطابت ختم ہے، یعنی نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی خطیب ہے نہ اس کے بعد کوئی ایسا خطیب ہے، یہ معنی ہوتا ہے خطابت ختم ہے اس پر۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے۔ آپ ٹارچ یوں مارتے ہیں دیوار پر، دیوار پہ روشنی آتی ہے، آپ ٹارچ کو بند کرتے ہیں، روشنی واپس ٹارچ کے اندر آ جاتی ہے، تو کہیں گے ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے اور جو دیوار پر روشنی ہے وہ عرضی ہے۔ تو ٹارچ سے شروع ہوتی ہے اور ٹارچ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبیوں میں سے ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے، نبوت چلی بھی ان سے ہے اور ختم بھی ان پر ہے۔ تو خاتم النبیین کے معنی دو ہیں، آخری بھی ہے اور ذاتی بھی ہے، آخری بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ عام لوگ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری، صرف آخری۔ مولانا ننوتوی آخری کی نفی نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی آخری بھی کرو اور ذاتی بھی کرو۔ تو اس سے خاتم النبیین کا یہ معنی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ عظمت بڑھ رہی ہے نا، کم تھوڑی ہو رہی ہے۔ خیر میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، ننوتوی رحمۃ اللہ بات سمجھائیے، اور یہ بات تحذیر الناس میں فرمائی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اگر ان کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت زمانیہ میں تو فرق پڑے گا نا، چونکہ آپ کا زمانہ سب سے بعد کا ہے، لیکن وہ جو خاتمیت ذاتیہ ہے اس پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ پر تو پڑے گا نا، اور آپ کی خاتمیت ذاتیہ بھی ہے اور زمانیہ بھی ہے۔ جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے، اور اتنی پیاری دلیل دی ہے حضور کے آخری نبی ہونے پر۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کوئی نبی پیدا ہوگا تو یہ بتائیں اس پر وحی آئے گی یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی آئے، اور اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو جو وحی اللہ کے نبی پر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، یہ وحی حضور والی، کیا وہی نبی وحی ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں وہی وحی ہوگی، وہ تو پہلے آ گئی ہے تو دوبارہ ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کوئی اور ہوگی تو جو اور وحی ہوگی وہ قرآن سے افضل ہوگی،
قرآن کے برابر ہوگی یا قرآن سے ادنا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن کے برابر یا قرآن سے اعلیٰ ہوگی، اس پر دلیل پیش کرو کہ قرآن کے برابر یا قرآن سے اعلیٰ کو وحی ہو، کوئی دلیل پیش کرو۔ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، آج تک اس نے چیلنج سے قبول نہیں کیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں وہی قرآن سے ادنا ہوگی، اس ادنا کی ضرورت کیا ہے جب اعلیٰ وحی موجود ہے؟ پھر ادنا کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعد والی شریعت تو آتی ہے پہلی شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے، اور بعد والی منسوخ تب کرے گی جب وہ پہلی سے افضل یا برابر ہوگی۔ آپ ادنا مانتے ہیں تو اس وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور جس کا عقیدہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کتنی وضاحت فرمائی ہے، کتنی وضاحت فرمائی۔ خیر میں نے صرف تھوڑی سی بات سمجھائی ہے یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول اور آخری نبی ہونا بیان کیا، اور ہمیں بتایا کہ یہ خدا کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں اس نبی کا امتی بنایا جو رسول اللہ بھی ہے اور خاتم النبیین بھی، تمہیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ لہذا کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو، ان کو رسول بھی مانو، آخری بھی مانو، اور جب مان لیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر اللہ کا ذکر کرو، اور اتنا کرو وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی ہونا چاہیے، شام بھی ہونا چاہیے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا بنا دے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمائیں کہ میں کون سا عمل ہے جو مسلسل کروں؟ نمازیں میں پتہ ہے 5 ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روزوں کو پتہ ہے رمضان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے ایسی عبادت بتائیں کہ جو میں کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور کتنا کرو؟ ایک دوسری حدیث میں ہے اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ پاگل ہیں، پاگل، یہ مجنون ہیں، اتنا خدا کا ذکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر بہت زیادہ کروں، واتبع نصیحتک، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو آپ ہمارے لیے خیر خواہی کے حکم دیتے ہیں نا میں اس کی اتباع کروں، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما اکثر ذکرک، میں آپ کا ذکر بہت زیادہ کروں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما احفظ وصیتک، آپ کی ہدایات کو میں محفوظ کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنے والا اور ان شکر پر اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ہر عبادت سے افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں قتل اور قتال جہاد سے بھی افضل، اللہ کا ذکر اس سے بھی افضل۔ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو سب سے افضل ہے؟ کہا جی کون سا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام عبادات سے افضل ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فرض نماز چھوڑے اور ذکر میں لگ جائے، رمضان کا روزہ چھوڑے اور ذکر میں لگ جائے، جہاد نہ کرے اور ذکر میں لگ جائے، اور اس کا یہ ذہن ہو کہ ذکر ان عبادات سے افضل ہے، لہذا نماز، روزہ، جہاد، صدقہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں معمول کے مطابق آپ شریعت کے سارے اعمال کو بجا لاتے ہیں، احکام شریعت پہ عمل کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب اضافی جب کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل افضل نہیں۔ اس کی بنیاد کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سمجھ آئے تو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جو مہینے میں ایک دن تھوڑا سا یہ باہر والے ساتھیوں کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور آ کر ذکر کریں، مجالس ذکر میں بیٹھیں، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شرکت کریں۔ ہمارے یہاں بحمد اللہ تعالیٰ اساتذہ اور طلباء تو روزانہ ذکر کرتے ہیں، ہر روز فجر کی نماز کو سارے جمع ہو کے کرتے ہیں،
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ باہر کے لوگ بھی تشریف لائیں اور وہ بھی ان ذکری مجالس کے اندر شریک ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب سے فرماتے کہ اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوتا وہ تیر، تلوار اور نیزے سے ہوتا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جہاد کے لیے جہاز اور دیگر چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو تیر اور تلواریں تھے اور یہ جہاز کیوں؟ فرمایا آج جہاز کی طاقت ہونے کے باوجود، ٹینک کی طاقت ہونے کے باوجود، توپ کی طاقت ہونے کے باوجود، ایٹم کی استطاعت ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو جہاد کے اندر استعمال نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں گرفت ہوگی کہ تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا۔ فرمایا جس طرح اس کے لیے جدید آلات کا استعمال کرنا شریعت ہے، اسی طرح نفس کی اصلاح فرض ہے، اور نفس کی اصلاح کے لیے ذکر کرنا اور ذکر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کو رغبت زیادہ ہو، یہ بھی شریعت ہے۔ حضرت فرماتے یہ بھی شریعت ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ ذکر کے بارے میں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے۔ حضرت فرماتے اس لیے بیعت یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، پھر اس پہ آیات پڑھتے، بیعت یہ بھی ثابت ہے، پھر اس پہ حدیث پڑھتے، اور مجالس سے ذکر منعقد کرانا یہ بھی ثابت ہے، اس پر پھر دلائل پیش فرماتے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا مزاج بھی ہے اور یہ شریعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ذکر کریں تو بڑے شوق سے کریں، بڑی رغبت سے کریں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہیں، ان میں سے پہلے 2 تسبیحات ذکر نفی اس بات کی ہیں، لا الہ الا اللہ، اور ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں جلد بازی سے کام نہ کیا کریں، آہستہ آہستہ پڑھا کریں، رک رک کے پڑھا کریں۔ اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب لا الہ کہیں تو تھوڑا سا مد اور قوت کے ساتھ اللہ کو لمبا کریں اور اپنے دل سے کھینچیں، لا الہ، اس کو دائیں کندھے پر لائیں، اور جب الہ کہیں تو ہلکی سی گردن پیچھے کریں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے غیر کو میں دل سے نکالتا ہوں اور اپنی کمر کے پیچھے پھینکتا ہوں، سانس توڑ دے، پھر الا اللہ یہ کہہ کے تصور کریں اللہ کی محبت کو دل کے اندر داخل کرتا ہوں۔ جب آدمی اس تصور سے 200 مرتبہ کہتا ہے نا تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کا غیر دل سے نکلتا ہے۔ اب اس میں ہمارے یہاں تو مشقیں ہوتی تھی، کئی سال اس میں خانقاہوں میں لگتے تھے، اور ہم چونکہ آتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ، زیادہ ذکر کا مزاج نہیں ہے، پھر ذکر کھلتا نہیں ہے، پھر طبیعت نہیں بنتی، تو اللہ تعالی ہم سب کو ہی طبیعت ثانیہ اپنا نام مبارک بنا دے۔ ہمارے یہاں پہلے 2 تسبیحات ہیں، ذکر نفی و اثبات۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالیں اور الا اللہ کہہ کر اللہ کو دل میں لائیں۔ 2 تسبیحات 10-15 مرتبہ کے بعد پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑا سا آدمی مضبوط ہوا، اس کے بعد پھر الا اللہ۔ اب یہ الا اللہ کی 4 تسبیحات کیوں ہیں؟ وہ جو لا کے ذریعے ہم نفی کرتے تھے نا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ سے نفی ختم کر دیں، صرف الا اللہ، اللہ کے ساتھ ضربے لگائیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ضربے لگائیں۔ جب نفی ختم کر کے اس بات دل میں تھوڑا سا پختہ ہو گیا، پھر اس اللہ کے لفظ کو بھی ختم کر دے، صرف لفظ اللہ لائیں، چونکہ مقصود ہے نا، اور اللہ بھی 1 بار نہیں 2 بار کہیں تاکہ دل میں اللہ کا نام راسخ اور مضبوط ہو جائے۔ اور جب یہ 600 مرتبہ کر کے مضبوط کر دیا، اکثر مقصد تو اللہ کی ذات ہے جو اکیلا ہے، تو پھر 2 کی گنتی ختم کر دیں، چونکہ اس میں بھی تعدد ہے، اس میں بھی گنتی ہے، ختم کر کے صرف اللہ کے نام کے ضربے شروع کریں، اللہ اللہ اللہ، اور یہ 1000 مرتبہ 2005 جتنا بھی ہے۔ اصل جو ذکر ہے وہ ذکر اس میں ذات ہے، اللہ، اصل یہ پہلے لا الہ کہہ کے نفی کراتے ہیں اور اللہ سے اس بات کراتے ہیں، پھر صرف الا اللہ سے اس بات کی ضربے لگاتے ہیں، پھر اللہ کے لفظ کو بھی ختم کر کے صرف اللہ کا نام رکھتے ہیں اور تکرار کے ساتھ ضربے لگاتے ہیں، اور پھر تکرار اور تعدد اس کو بھی ختم کر کے صرف توحید دل کو سمجھانے کے لیے 1 اللہ اور 1 مرتبہ اللہ اللہ اللہ،
اتنا کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک وقت آتا ہے جب یہ خانقاہ میں ضربے لگاتا رہے، اللہ کے ماسوا سب کو بھول جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، جس طرح سورج نکل آئے نا، ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور جب اللہ کی ذات کا مراقبہ اور ذکر کرتے ہوئے انسان کا بالکل حال بن جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا بندے کو، پھر وہ کہتا ہے بس ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی یوں سمجھو جیسے ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کیفیت بنتے بڑا عرصہ لگتا ہے، سال سال لگتے ہیں، سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، پھر خانقاہ میں ڈیرے لگاتے ہیں، پھر جا کر کے یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله